میں کچھ دیر تک اس سارے تابوت کی طرف دیکھتا رہا جس میں خدا جانے کوئی ابدی نیند سو رہا تھا، یہاں تک کہ میرا شوق اور دلچسپی انتہا کو پہنچ گئی۔ پہلی دو ممیوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کا نظارہ ایسا عبرتناک اور بھیانک تھا کہ میں نے اسے تیسرے تابوت کو نہ کھولنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، لیکن شوق اور دلچسپی کی شدید طغیانی کے سامنے میرا وہ پختہ ارادہ ریت کی طرح ڈھہ گیا۔ چنانچہ ہم تابوت کا ڈھکن کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ علی ہتھوڑا اور چھینی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ علی کی انتھک کوششوں کے بعد ڈھکن کے جوڑ الگ ہوئے۔ ہم نے ڈھکن اٹھایا اور تابوت میں ڈھیلے ڈالے کفن میں لپٹی ہوئی کسی مرد کی لاش پڑی تھی۔ علی آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس ممی کو تکنے لگا، اور اس کی حیرت بجا بھی تھی کیونکہ دوسری ممیوں سے مختلف تھی۔ ممیوں کو عموماً تابوتوں میں چت رکھا جاتا ہے اور وہ یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے لکڑی کی ہوں، سخت اور کھردری، لیکن یہاں یہ بات نہ تھی۔ یہ ممی دائیں پہلو پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگیں بھی گھٹنوں سے مڑی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر پتلے موس عید کا سنہری مکفہ چڑھا ہوا تھا، جو معلوم ہوتا ہے بڑی جلدی میں ٹیڑھا ترچھا چڑھا دیا گیا اور تڑا مڑا بھی تھا۔ ان نشانات کو دیکھتے ہوئے میں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوں کہ اس لاش کو تابوت میں رکھنے کے بعد بھاگم بھاگ مقبرے تک لایا گیا اور بڑی افراتفری میں دفنایا گیا ہوگا۔ بڑی عجیب ممی ہے یہ تو، علی نے کہا۔ یقیناً اس کے زندہ بدن کو ینود کیا ہے کسی نے۔ میں نے علی کی مدد سے ممی باہر نکالی اور اس پر جمی ہوئی صدیوں پرانی مٹی میں ہم دونوں لتھڑ گئے۔ قدیم مصر کی یہ مردہ مٹی ہمارے نتنوں میں بھی پہنچ گئی اور ہم دونوں بے تحاشا چھینکنے لگے، اور اب ہمیں تابوت میں سے پہلی چیز ملی۔ یہ بروہی کاغذ کا ایک پلندہ تھا جو غالباً لاش کو تابوت میں رکھنے کے بعد بڑی بے پرواہی سے لاش کے پہلو میں کہیں پھینک دیا گیا تھا۔ علی نے للچائی ہوئی نظروں سے پلندے کی طرف دیکھا، لیکن میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے قبضے میں کر لیا، کیونکہ یہ پہلے ہی سے طے ہو چکا تھا کہ اس تیسرے تابوت میں سے جو چیز بھی ملے گی میری ملکیت ہوگی۔ اب ہم لاش کی پٹیاں کھولنے لگے۔ کسی مضبوط کپڑے کی پٹیاں تھیں جن میں سے بعض دانت کے داغوں سے ملی ہوئی تھیں اور بعض کرا لگا کر جوڑی گئی تھیں۔ یہ پورا کام یعنی لاش پر پٹیاں لپیٹنے کا بڑی بے پرواہی سے اور جلدی میں کیا گیا تھا۔ لاش کے چہرے پر ایک غیر قدرتی سا غبار نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے پٹیاں ہٹائیں تو بروئی کاغذ کا دوسرا پلندہ ملا۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ الگ نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ وہ تھیلے جو بے سلے کفن سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے موم بتی اٹھا کر کفن اور پلندے کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ کفن کے کنارے کسی طرح کی گوند سے آپس میں جوڑ دیے گئے تھے اور اسی گوند سے پلندہ چپک گیا تھا۔ چنانچہ پلندے کے اوپر کے حصے کو جو کفن سے چپکا ہوا تھا پھاڑے بغیر میں اس کفن سے الگ نہ کر سکتا تھا، اور یہی میں نے کیا۔ میں نے اس پلندے کو بھی پہلے پلندے کے ساتھ رکھ دیا۔ ہم پھر لاش کی پٹیاں کھولنے لگے اور پھر بڑی احتیاط سے کفن بھی الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اب لاش ہمارے سامنے پڑی تھی اور اس کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں بروئی کاغذ کا تیسرا پلندہ دبا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھی اپنے قبضے میں کیا اور جھک کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کی موت کس طرح ہوئی ہوگی، اور مجھ پر ہی منحصر نہیں، کوئی ڈاکٹر اسے دیکھ کر وہی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا جو میں نے کیا۔ لاش عام ممیوں کی طرح خشک اور سخت نہ تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ انود کرنے والوں نے اس بد نصیب لاش کو 70 دنوں تک شورے میں نہ رکھا تھا۔ چنانچہ اس کے چہرے کے جذبات اور خد و خال میں کوئی نمایاں فرق نہ آیا تھا۔ میرے دوست، میں کیا بتاؤں کہ اس کے چہرے پر کیسے جذبات منجمد تھے۔ میرے دونوں عرب ساتھی مارے خوف کے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے لگے۔ کس قدر بھیانک چہرہ ہو گیا تھا۔ میرے خدا، مرنے والا کتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد مرا تھا۔ لاش کے پہلو میں وہ شگاف بھی نہ تھا جہاں سے انود کرنے والے پیٹ کی علائش نکال کر مسالہ بھرتے تھے۔ بہرحال وہ ایک ادریڑ عمر کے آدمی کی لاش تھی، حالانکہ اس کے سر کے زیادہ تر بال سفید ہو گئے تھے۔ قد لمبا اور سینہ چوڑا۔ اپنے زمانے میں یہ آدمی کافی طاقتور رہا ہوگا۔ میں زیادہ دیر تک اس لاش کا معائنہ نہ کر سکا کیونکہ باہر کی ہوا لگنے سے وہ غیر حنود شدہ لاش سکڑنے اور ریزہ ریزہ ہونے لگی، اور 5 منٹ بعد ہمارے سامنے ممی، بالوں، ننگی کھوپڑی اور چند بڑی بڑی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ خاکی جسم خاک ہو چکا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ پنڈی کی ہڈی یاد نہیں کہ آیا وہ بائیں پنڈی کی تھی یا دائیں کی، کسی حادثہ سے ٹوٹ گئی تھی، اور چونکہ بڑے اناڑی پن سے جوڑی گئی تھی اس لیے اس آدمی کی ایک ٹانگ سے تقریباً چھوٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال مہم ختم ہو چکی تھی۔ مجھے جو کچھ ملنا تھا مل چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس مقبرے میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرے دل پر ہیبت طاری ہوتی جا رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کسی لاش کی بےرحمتی کر کے کبھی نہ بخشنے والا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ میں اس مقبرے سے باہر آیا تو ان ملے جلے جذبات کی وجہ سے نیم جان سا تھا۔ میں یہ خط لکھتے لکھتے تھک گیا ہوں۔
انگلیوں کے پوروں میں درد کرنے لگی ہیں۔ اس کے علاوہ جہاز جس میں سفر کر رہا ہوں کچھ زیادہ ہی ڈول رہا ہے۔ میرا یہ خط تمہارے پاس مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا اور یہ خط ملنے کے 10 دن بعد میں بھی لندن آ جاؤں گا اور پھر اپنی اس مہم کی داستان نہایت تفصیل سے سناؤں گا۔ پھر ہم کسی ماہر مصریات سے ان پرندوں پر کی تحریر کا ترجمہ کرائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں کی کتاب کے اوراق کے علاوہ اور کچھ نہیں، تاہم بہت ممکن ہے کہ ہم کوئی نئی بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، خدا حافظ، تمہارا دوست۔ چند دنوں بعد میرا ڈاکٹر دوست لندن آ گیا اور دوسرے دن ہم بروئی کاغذ کے 3 پلندے لے کر لندن کے ایک شخص کے پاس پہنچے جو نہ صرف ماہر مصریات تھا بلکہ مصر قدیم کی تحریر پڑھنے میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک پلندہ کھول کر اس پر اسرار تحریر کو اپنے سنہری فریم کے عین کے شیشوں کے پیچھے سے دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ اس وقت کی میری اور میرے دوست کی بے چینی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ماہر مصریات بڑبڑایا، دوستوں، یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے۔ اور ارے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کلا کلا، ارے کلوپیترا، خدا کی قسم یہ کلوپیترا ملکہ کے عہد کی کسی آدمی کی سوانح عمری ہے۔ اف، یہ اس آدمی کی خود نوشت ہے جس نے بہت سے انقلابات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ کلوپیترا ہو نہ ہو وہی کلوپیترا ہے۔ یہ دیکھو، انتونی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ واہ، بہرحال ان تینوں پلندوں کا ترجمہ کرنے میں 6 مہینے لگ جائیں گے۔ اور ماہر مصریات خوشی سے بےتاب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں جانے لگا۔ کچھ بھی ہو، میں اس کا ترجمہ کروں گا، چاہے اس کوشش میں میری پوری عمر ہی کیوں نہ گزر جائے۔ اوفو، یہ عہد کلوپیترا کے کسی آدمی کی سوانح عمری اور اس عہد کے مصر کی مکمل تصویر ہے۔ دوستو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تمہیں واقعی یہ خزانہ ملا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کروں گا، ضرور کروں گا، کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں پلندوں کی تحریر کا ترجمہ ہوا اور اسے شائع بھی کر دیا گیا۔ یہ ایک آدمی کی داستان ہے، عبرتناک اور مؤثر اور دل دہلا دینے والی داستان۔ ہرماسیس مصری اپنے انجانے مقبرے سے آپ سے مخاطب ہے۔ دنیا اسے بھول چکی ہے، کوئی اسے نہیں جانتا۔ وقت کی بوجھل اور دبیز پردے آپ کے اور اس کے درمیان حائل ہیں، لیکن آج ہرماسیس صدیوں کے ان بوجھل اور تاریک پردوں کو ہٹا کر آپ کو اپنی عبرتناک داستان سنا رہا ہے۔ ہرماسیس آپ کو اس مصر کی تصویر دکھا رہا ہے جہاں کے انقلابات کو اس کے اہرام صدیوں سے خاموش کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سرزمین فرائنا کی داستان ہے، یہ اہرام کی سرزمین کی داستان ہے، یہ وادی نیل کا افسانہ ہے۔ یہ اس سرزمین کی داستان ہے جس کی تہذیب و تمدن کے آثار دیکھ دیکھ کر ہم آج بھی حیرت سے انگشتے بدلتا ہیں۔ یہ ہرماسیس مصر کی داستان ہے جو آپ کو یونانیوں اور رومیوں کے مصر میں لے جا رہا ہے۔ ہرماسیس کی داستان میں نئے اور پرانے اعتقاد کی فکر ہے، مرتی ہوئی مصری تہذیب کی بقا کے لیے جدوجہد ہے۔ یہ ان اعتقادات کی داستان ہے جو دریائے نیل کی طرح امنڈ آئے تھے اور جنہوں نے مصر کی قدیم اعتقادات اور دیوتاؤں کو غرق کر دیا تھا۔ یہ اس آگ کی داستان ہے جو کلوپیترا، حسین کلوپیترا، کی مصر میں ایک ایک آدمی کے سینے میں بھڑک رہی